حدیث مبارکہ میں بیان کیا گئی ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور زبان پہ بہت آسان ہیں اور میزان عمل پر بہت وزنی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ مبارک کلمات ایسے ہیں کہ ہم چلتے پھرتے اس طرح کے کلمات پڑھ سکتے ہیں اور کسی قسم کی ہمیں مشقت بھی نہیں آتی۔ بس مشقت یہ ہے کہ ان آسان نیکیوں کو کرنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہماری۔ ماشاءاللہ۔ مہروز مدنی بھائی، امور آخرت میں غور و فکر کرنا یہ ایک ایسی نیکی ہے اشفاق بھائی، روایت میں آیا کہ لمحہ آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اپنا آخرت کو چمکانے کے لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیے۔ یہ رسالے ہیں یا اپلیکیشن کے ذریعے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو یہ ایک طریقہ ہے غور و فکر کرنے کا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عبدالحبیب بھائی کیا فرماتے ہیں؟ آسان تو نہیں کہوں گا لیکن پاسبل ہے کرنا، لیکن اجر اتنا بڑا ہے کہ کوشش کریں اگر جمعے کے دن وہ بھی عمل ہو جائے۔ اچھا، آپ مشکل نیکی بتا رہے ہیں۔ مشکل تو نہیں ہے کیونکہ دو تین چیزیں تو ہم کر سکتے ہیں، 5 چیزیں کرنے کی ہیں جمعے کے دن۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ 5 کام جمعے والے دن کر لے تو اس کی جنت واجب ہو جاتی ہے اس پر۔ دیکھیں نا، جنت واجب ہو جانے والا عمل ہے تو زندگی میں کبھی ایک بار تو کریں۔ اس میں کیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھے، جمعہ پڑھے، کسی مریض کی عیادت کرے۔ یہ 3 کام تو ہم کر سکتے ہیں۔ روزہ سب نے رکھا ہوگا، جمعہ پڑھیں گے، مریض خاندان میں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، ہو سکتا ہے مسجد میں مل جائے۔ 2 کام ہے، نکاح میں شرکت کرے اور جنازے میں شرکت کرے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میں شاید چہروں پہ مسکراہٹ بھی آئے گی اور بندہ چاہے تو نیکی کیسے ہو جاتی ہے۔ اچھا، مجھے چونکہ یہ 4 کام میسر ہیں، نکاح میں نے پڑھانا ہے فضائل مدینہ میں، تو اب میں صرف اب اللہ خیر کرے جنازہ مل جائے گا تو۔ لیکن ایک بار کیا ہوا کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی جو تھے ان کا، میں اس کی واقعہ بتا رہا ہوں کہ کوشش کرے تو بندہ کیسے مل جاتا ہے اس کا کام، کہ انہوں نے سوچا کہ یار سب کو بیان کرتا رہتا ہوں اور کبھی خود تو یہ کام کیا نہیں، تو یار چلے ہم بھی کوشش کریں۔ تو روزہ رکھ کے جمعہ پڑھا اور فیضان مدینہ میں ہی وہ ہے کیا نام ہے شفا خانہ ہے، تو وہاں بھی چلے گئے، مریض کی عادت بھی ہو گئی، نکاح پڑھانا تھا، نکاح بھی شرکت ہو گئی۔ اب انہوں نے کئی دوستوں کو میسج کیا کہ یار کہیں سے کوئی جنازے کی اطلاع ہو تو مجھے بتائیں۔ ویسے نارملی میسج آ رہے ہوتے ہیں، تو 4:45 بجے یا 4:50 پہ ان کو میسج آتا ہے کہ بھئی فیضان مدینہ کے قریب تھے وہ، کہ خاردر کے قریب ایک جگہ ہے اور وہاں عصر کے بعد جنازہ ہے۔ انہوں نے کہا چلو میں پہنچتا ہوں۔ یہ وہاں پہنچے، وہ گلیوں کے اندر مسجد، وہاں جب پہنچے تو اب چونکہ وہ مدنی چینل کے مبلغ بھی تھے تو علاقے والے حیران کہ یہ بھائی یہاں کہاں سے آ گیا۔ اچھا، وہ پہنچے تو نماز عصر ختم ہو چکی تھی، جنازہ باہر رکھا تھا، مسجد والے باہر آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا چلو میں جنازہ پڑھ لوں، نماز عصر بعد میں پڑھ لوں گا۔ تو مسجد والوں نے کہا نہیں، نماز جنازہ آپ نہیں پڑھانی ہے، تو انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ اب جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیت اچھی تھی الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو ہوا کیا، جب جنازے سے فارغ ہوئے نا تو ایک نوجوان اس مبلغ دعوت اسلامی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ اس علاقے میں یہاں جنازہ پڑھنے کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا بس وہ کچھ اور بات ہے، آپ چھوڑیں۔ تو بولا نہیں ایسے نہیں ہے، آپ کو بھیجا گیا ہے۔ بولا کیوں؟ کہہ رہا ہے یہ میری نانی کا یا پتہ نہیں پھوپھی کا بتایا، ان کا جنازہ تھا اور یہ دن میں 15-16 گھنٹے مدنی چینل دیکھتی تھی اور ان کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ مدنی چینل والے پڑھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کیسے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ مبلغ بھی حیران، وہ بھی حیران۔ بہرحال اللہ کے راز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کو کہاں کیسے بھیج دیا جاتا ہے۔ راشد مدنی بھائی، آپ کون سی نیکی بتائیں گے؟ ایک حدیث پاک ذکر کروں گا، اس کے ترجمے میں انشاءاللہ مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا۔ الجامع الصغیر کی روایت ہے، سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ بعد اداء الفرائض ادخال السرور علی المسلم، کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بندہ مومن کا یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا جی خوش کرے، اس کے دل میں خوشی کو داخل کرے۔ اور اس کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے کہ اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، کہ اسے نفع پہنچا کر، اسے تحفہ دے کر، اس کی کوئی مصیبت میں اس کے کام آ کر، یا اس کے غم میں کمی لا کر، کسی طریقے سے بھی اس کا دل خوش کرے گا تو یہ رب کی بارگاہ میں فرائض کے بعد سب سے محبوب ترین عمل ہے۔